دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کرکٹر حیدر علی کی دلچسپ لائف سٹوری آپ کو سنائیں گے۔ حیدر کون ہیں، ابتدائی زندگی کہاں اور کیسے گزری، قومی ٹیم میں کیسے شامل ہوئے، ساؤتھ افریقہ کے میچ کے دوران یہ کہاں روح پوش ہو گئے، انہوں نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کا مطالبہ کیوں کیا، ان کو کس سے جان کا خطرہ لاحق تھا، یہ واپس ٹیم میں کیسے آئے، ایک انٹرویو میں انہوں نے پاکستان میں میچ فکسنگ کے حوالے سے کیا انکشافات کیے جب دو بندوں نے حیدر کو اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ایسے ہی واقعات آج کی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ حیدر پاکستانی شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا انتقال 1998 میں کینسر سے ہوا جب وہ 12 سال کے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ٹیسٹ ڈیبیو سے اپنی آدھی میچ فیس شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کو عطیہ کریں گے۔ اگست 2010 میں حیدر کے والد جو ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا تھے کومے میں چلے گئے۔ بین الاقوامی کیریئر۔ وکٹ کیپر اور بلے باز کے طور پر کامران اکمل طویل عرصے سے خراب فارم میں مبتلا تھے۔ پاکستان بیک اپ کی تلاش میں تھا۔ نتیجے کے طور پر حیدر کو جنوری 2007 میں جنوبی افریقہ کے دورے کے لیے پاکستان کے 17 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ اس نے اس دورے پر اپنا 20 انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ جنوبی افریقہ 10 وکٹوں سے جیت گیا اور پاکستان کے 129 کے مجموعی سکور میں حیدر نے 5 رنز کا حصہ ڈالا۔ حیدر کو اپنے اگلے بین الاقوامی میچ کے لیے 3 سال سے زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ جولائی 2010 میں پاکستان نے 4 ٹیسٹ، 5 ون ڈے اور 2 20 کے لیے انگلینڈ کا دورہ کیا۔ جب پاکستان نے اکتوبر 2010 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 2 T20 اور 5 ون ڈے میچ کھیلے تو حیدر کو 15 رکنی ٹیم میں واحد ماہر وکٹ کیپر کے طور پر شامل کیا گیا۔ پہلے 4 ون ڈے میچوں میں حیدر نے 3 کیچ لیے اور 48 رنز بنائے۔ دھمکیاں اور بین الاقوامی ریٹائرمنٹ۔ 8 نومبر کی صبح جنوبی افریقہ کے خلاف 5واں ون ڈے شروع ہونے سے پہلے حیدر بغیر اجازت کے ٹیم سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ لندن پہنچے۔ حیدر نے برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا اقدام جس کی حکومت پاکستان نے حمایت نہیں کی، جس کا اصرار تھا کہ حیدر کو پہلے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے حیدر کا معاہدہ معطل کر دیا۔ 10 نومبر کو حیدر نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہیں 4 نومبر کو چوتھا ون ڈے ہارنے کے لیے کہا گیا تھا اور جیتنے والے رنز بنانے کے بعد انہیں اپنی جان اور خاندان کے خلاف دھمکیاں ملی تھیں۔ اپریل 2011 میں حیدر نے پناہ کے لیے اپنی درخواست واپس لے لی اور پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک کی طرف سے اپنی حفاظت کی یقین دہانی کرائے جانے کے بعد پاکستان واپس آ گئے۔ کرکٹ کی طرف واپسی۔ 12 نومبر 2011 کو حیدر نے اعلان کیا کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لے رہے ہیں۔ پی سی بی نے ڈسپلنری کمیٹی قائم کی جس کے نتیجے میں بغیر اجازت لندن جا کر ٹیم کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پی سی بی کے مطابق حیدر کے پاس بورڈ کے کسی کھلاڑی یا عہدیدار کے خلاف کسی غلط کام کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور اس نے تمام الزامات واپس لے لیے۔ ذوالقرنین حیدر معدے کے السر کا شکار ہوئے تھے اور کافی عرصہ تک زیر علاج رہے۔ ان کا آپریشن کیا گیا جس کے بعد وہ روح بصحت ہوئے۔ ذوالقرنین حیدر کے انکشافات۔ ڈیلی پاکستان کو خصوصی انٹرویو میں ذوالقرنین حیدر نے میچ فکسنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے پہلے میچ میں 88 رنز بنا کر عالمی ریکارڈ بنایا۔ جس کی جگہ گیا تھا وہ کامران اکمل تھے اور وہ مضبوط لابی کا حصہ تھے۔ اس وقت پنجاب کے 8 کھلاڑیوں کی لابی تھی۔ یاور سعید مینیجر تھے جنہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہا ہم آپ کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ کو انجری ہے، حالانکہ معمولی انجری تھی جو عموماً وکٹ کیپرز کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا معمولی انجری تھی جس کے بعد میں نے 88 رنز بنائے تھے، لیکن میں واپس آیا اور میڈیا کو اپنی انگلی دکھا دی جس سے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ سابق وکٹ کیپر کا کہنا تھا کہ اگلے ٹیسٹ میں 7 لڑکے پکڑے گئے جس میں کامران اکمل، محمد عامر، محمد آصف اور سلمان بٹ وغیرہ پکڑے گئے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا یہ لوگ اپنا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ ان کی لابی اس قدر مضبوط تھی کہ اپنے بندوں کو نواز کر بری ہو جاتے تھے اور اس لابی میں سلمان بٹ اور آصف سمیت 8 کھلاڑی شامل تھے۔ انہوں نے کہا پنجاب کے 8 لڑکوں کی اپنی لابی تھی، شاہد افریدی کی اپنی لابی تھی اور محمد یوسف اور اس طرح یوسف خان کی اپنی لابی تھی۔ ذوالقرنین حیدر نے کہا کہ میں جب ایک لابی کے ساتھ کھانے پر جاتا تھا تو دوسری لابی ناراض ہو جاتی تھی، دوسرے کے ساتھ جاتا تو تیسری اور اسی طرح چوتھی لابی بھی ناراض ہوتی تھی۔ ان کا کہنا تھا
میں سر پکڑ لیتا تھا کہ آپ کرکٹ کھیلنے گئے ہو یا سیاست کرنے گئے ہو۔ پاکستان ٹیم میں پارلیمنٹ سے زیادہ سیاست ہے۔ سابق وکٹ کیپر نے کہا 2010 میں ورلڈ کپ سے قبل جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کا تیسرا ون ڈے پھنسا ہوا تھا۔ میں وکٹ پر پریشان تھا اور عمر اکمل پانی لے کر آیا اور کہا کہ زیادہ فن ہان نہ بنو، آرام سے کھیلو۔ میں نے پنجابی میں کہا کہ پانی پلاؤ اور باہر جاؤ۔ انہوں نے کہا اس وقت وقار یونس کوچ تھے جن کے پاس عمر اکمل نے جا کر پوری بات نہیں بتائی، صرف میری بات ان تک پہنچا دی۔ وقار یونس مجھ سے ناراض ہوئے۔ جب مجھے بلایا تو کمرے میں عاقب جاوید بھی تھے۔ پھر میں نے وضاحت کی، فکس میچ جتوایا اور بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ ذوالقرنین حیدر نے کہا چوتھے میچ سے قبل دبئی میں گرینڈ حیات ہوٹل میں 2 بندے ملے اور کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرو ورنہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو مار دیں گے۔ اس وقت میرا دماغ مفلوج ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا پھر ایک کھلاڑی ٹیسٹ کھیلنے آئے تھے اور میں نے ان سے مشورہ کیا کہ دھمکیاں ملی ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس طرح کی دھمکیاں مجھے بھی ملی تھی لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں گھبرا گیا اور اپنا کیس ہینڈل نہیں کر پایا۔ پھر چوتھا میچ جو انہوں نے فکس کیا تھا اس کو جتوایا اور بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل گیا اور انگلینڈ جا کر پریس کانفرنس کی جہاں دنیا کا میڈیا اکٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت شہریت کا کوئی ذہن میں نہیں تھا کیونکہ جیب میں پیسہ ہو تو مسائل نہیں ہوتے۔ آخری میچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا 2010 کے ورلڈ کپ سے قبل جنوبی افریقہ کے خلاف چوتھا اور 5واں میچ فکس تھا۔ کھلاڑیوں کی فکسنگ سے متعلق ایک سوال پر ان کا کہنا تھا عامر نے ایک نو بال کے $5000 لیے تھے، ایک ٹیسٹ میں 8 سے 9 نو بال کرائیں تو £40,000 آرام سے جیب میں آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا وسیم اکرم اکثر پہلی گیند وائڈ کیا کرتے تھے لیکن اس وقت تک اتنا ریٹ نہیں تھا کیونکہ ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں تو ریٹ کا پتہ ہے۔ ایک پورا میچ فکس کرنے کے لیے اس وقت پاکستانی 4 کروڑ روپے ملا کرتے تھے۔ ذوالقرنین کا کہنا تھا دبئی میں بکیز سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ 2010 میں 4 کروڑ ریٹ تھا اور اب بھارت اور پاکستان کا فائنل یا اسی طرح کا اچھا میچ ہو تو 10 کروڑ روپے ہوتا ہے۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔